آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ چکوال میں ایک بڑی واردات پکڑی گئی ہے۔ نبیل انور ڈھکو صاحب نے اس کے اوپر بہت اچھا لکھا ہے، اور نبیل انور ڈھکو صاحب ڈان اخبار میں لکھتے ہیں اور بہت ہی اچھے صحافی ہیں۔ ان کی اکثر ان کی جو خبریں ہیں وہ درست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شاہد ملک ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹی وی 24 چکوال دیکھ رہے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت دائروں کا سفر آج سے 76 سال پہلے شروع ہوا تھا اور آج بھی وہی سفر جاری ہے۔ وقت اور تاریخ دونوں ہی بہت ظالم ہیں۔ پاکستان آج سے 76 سال پہلے بھی نازک صورتحال سے گزر رہا تھا، اور یہ نازک صورتحال کبھی ختم نہیں ہوئی، آج بھی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اور ہم اس کو نازک صورتحال سے پلین سطح پر لانے کے لیے کبھی بھی تیار ہی نہیں ہیں۔ تیار ہوتے تو آپ بہت پہلے اس کو لے چکے ہوتے۔ مشرقی پاکستان جو ہم سے الگ ہوا وہ آج ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ جہاں ہم ان کے ٹکے کے اوپر بات کرتے تھے، وہ ٹکا ان کا ہم سے زیادہ بہتر ہو چکا ہے، وہ ہم سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ ناظرین، 21 ماہ پہلے بدترین جو ریاستی تشدد کا دھندا شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ 25 روز قبل ایک ملک گیر پارٹی پی ٹی آئی سے بلہ چھین کر اس کو نہتا کر دیا گیا۔ چھاپے مار کر گھروں پر ان کے چادر اور چاردیواری کا نہ صرف تقدس پامال کیا گیا، بلکہ بوگس ٹرائل کر کے اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمے کر کے دہشت گردی کے پرچے کرا کے ان کو قید و بند اور ان کو مختلف سزائیں بھی دی گئیں۔ ناظرین، ایک قیدی جو پہلے ہی قید ہے اس کو مزید 31 سال کی قید کی سزا دے کر مزید قید کر دیا گیا۔ لیکن عوام نے جو 8 فروری کو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ بہت ہی الارمنگ تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے 1970 میں ایک لہر اٹھی تھی، اور وہ لہر یہ تھی مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے 144 میں سے 81 نشستیں حاصل کی اور 5 مخصوص نشستیں ملا کر 86 حاصل کر لیں۔ ان کی تعداد 86 ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، یہ لہر مشرقی پاکستان میں بھی اٹھی تھی، اور یہ لہر نہیں تھی، ریلا تھا، جہاں 169 میں سے شیخ مجیب الرحمان نے 160 نشستیں حاصل کر لیں، اور 7 مخصوص نشستوں کے ساتھ ان کی تعداد 167 ہو گئی۔ اب یہ ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا جب اس کا مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ناظرین، ان کو حکومت بنانے کے لیے نہیں دی گئی، حکومت سازی نہیں کرنے دی گئی، ادھر تم اور ادھر ہم کا رولا الاپا گیا۔ اب ناظرین، جب حکومت بنانے کے لیے اس وقت پاکستان میں جو حکومت بننی تھی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے دونوں پاکستان کو ملا کر ان کی تعداد 151 سیٹس تھی، 151 نشستیں تھیں، مگر ہٹ دھرمی اور ضد نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ ہم کب تک یہ نازک صورتحال سے گزرتے رہیں گے؟ ناظرین، اب آتے ہیں نبیل انور ڈھکو صاحب کی جو ذرائع کے حوالے سے ان کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر ایک انتہائی بھونڈی واردات چکوال میں کرنے کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ اس طرح ہے کہ حلقہ NA 58 اور 59 اور PP 20, 21, 22 اور 23 میں مسلم لیگ کے تمام امیدوار پٹ چکے تھے، وہ سارے ہار چکے تھے، لیکن چونکہ ان کو جتوانا تھا، ان کو ان کی جیت کو یقینی بنانا تھا، تو اس کے لیے ایک فارمولہ تیار کیا گیا جو چکوال میں RO آفس میں بیٹھے ریاضیدان ہیں، انہوں نے کچھ اس طرح کا فارمولہ تیار کیا کہ میجر طاہر اقبال نے جو ووٹ لیے تھے فارم 45 کے مطابق وہ تھے 1,28,000 اور کچھ اوپر، لیکن جب رزلٹ اناؤنس کیا گیا تو ان کے جو ٹوٹل ووٹ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 1,15,000، یعنی کہ اصل ووٹ سے بھی ان کو کم دیے گئے۔ جبکہ ایاز امیر صاحب نے فارم 45 کے مطابق لیے 1,54,000 اور 54,000 ردی کی ٹوکری میں ڈال کر 54,000 امیدواروں کا جو اتصال کر کے ان کے ووٹ کو بے قدری کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان کو دیے گئے 1,00,000 ووٹ، یعنی 15,000 کی لیڈ سے میجر طاہر اقبال صاحب کو ونر قرار دیا گیا۔ اب
ایک نئی بھونڈی حرکت کی جا رہی ہے، کیونکہ فارم 45 کے مطابق ایاز امیر کے 1,54,000 ہیں اور وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو فارم 45 ہیں ان کے اوپر 1,54,000 ہیں، تو ان کو اب جو ووٹ ان کو مستقل رکھا جائے گا، لیکن میجر طاہر اقبال کے لیے جعلی ووٹوں کے اوپر ٹھپے لگا کر نئی جو پبلش کر کے یا جس طرح بھی خالی ووٹوں کے اوپر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور وہ نہیں ہے گانا ہے عالم لوہار کا آئی تھنک کہ مورے لا کے شیر نو جتاؤ تے مورے لاؤ، یہ اسی طرح کا سین ہے، لیکن یہ مورے خود لگائی جا رہی ہیں، پبلک نے نہیں لگائی۔ اب ناظرین فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جب یہ رزلٹ اناؤنس ہوا تو پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی عبداللہ صاحب نے لیے تھے 70,000 ووٹ جو اناؤنس کیا گیا، جبکہ فارم 45 کے مطابق ان کے ووٹ تھے 17,000 تو ان کو اپنی اصل اوقات میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ میجر طاہر اقبال کے لیے ایک نیا فارمولہ بنایا گیا ریاضی دانوں نے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اب ان کو 1,63,000 ووٹ دیے جائیں گے، اور اس کے اوپر فارم 45 بھی تیار کر لیے گئے ہیں اور ووٹ بھی تیار کر لیے گئے ہیں کہ اگر گنتی بھی ہوتی ہے تو بھی اس میں سے 1,63,000 نکلیں گے، اور ایاز امیر صاحب 1,54,000 جو ووٹ ان کے ایکچوئل وہ کہہ رہے ہیں وہی ہیں۔ اگر ہم اس ساری سچویشن کو سچ بھی مان لیں تو جو 1 لاکھ پہلے 1 لاکھ کا اناؤنس کیا گیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو ذوالفقار علی عبداللہ صاحب کو 70,000 کا اناؤنس کیا گیا اس کا کیا بنا؟ اور جو میجر طاہر اقبال کے 1,15,000 تھے وہ کیسے ہوئے؟ اور اب اچانک 1,63,000 کیسے ہو جائیں گے؟ ذوالفقار علی عبداللہ صاحب اگر 70,000 تھے تو ان کو 17,000 پہ کیسے لایا جائے گا؟ 17,000 پہ کیسے لایا جائے گا؟ یہ ریاضی دانوں کا یہ فارمولہ ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی کچھ اس طرح کا آپ لوگوں کی فیور میں بول سکیں تاکہ آپ بتا سکیں کہ یار یہ چیز ہے، ایسے ہوا تھا، ایسے نہیں ہوا تھا۔ آپ بند کمروں کے اندر جو فیصلے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور پاکستان کو نازک صورتحال سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے نیک بنو، اچھے بنو، اور وہ کرو جو حقیقت ہے، ویسے نہیں جیسے آپ نے 1970 میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کی اگر ضد ہے تو ضد کو توڑ دو، ختم کر دو پاکستان کے لیے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو کہا کہ جناب ہم نے راولپنڈی ڈویژن میں 13 سیٹس کے اوپر دھاندلی کی، 70,000 کی لیڈ سے لوگوں کو 70,000 لیڈ کم کر کے پھر جتوایا، یعنی 70,000 کی لیڈ تھی، پہلے وہ لیڈ کم کی پھر جتوایا، یعنی اس کے اوپر بھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ذوالفقار علی عبداللہ صاحب کو 70,000 ووٹ دیے گئے، ایاز امیر صاحب کو 1 لاکھ ووٹ دیے گئے، اور میجر طاہر اقبال کے لیے 1,15، اس کے 1,15 سے نکال کے 28 دلے کو دے دیے گئے، اور دلے کے اب سارے واپس لا کے میجر طاہر اقبال صاحب کو دیے جائیں گے تاکہ وہ 63 ہو جائیں، یعنی 17 ان کے نکال دیے جائیں گے 70 میں سے، تو باقی جو ہیں وہ، اگر میں اس کو 1 سیکنڈ حساب کر ہی لیتے ہیں، نظروں یہ مجھے فارمولہ بالکل سمجھ نہیں آیا۔ اگر میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جمع ہی ہے، جمع تفریق کا ہی کام ہے سارا، کچھ بھی نہیں ہے زیادہ۔ 1,15,000 ووٹ ہیں جناب میجر طاہر صاحب کے جو رزلٹ اناؤنس ہوا، 70,000 ہیں ذوالفقار علی عبداللہ صاحب کے، اور 1 لاکھ ہیں ایاز امیر صاحب کے، تو یہ بنتے ہیں 2,85,000 ووٹ۔ اب 2,85,000 سے 1,53,000 جو ایکچوئل ایاز امیر صاحب کے ہیں وہ نکال دیے جائیں تو پیچھے بنتے ہیں 1,31۔ 1,31 میں سے عبداللہ صاحب کو بھی دینے ہیں، اور 1,31 میں 32 اور جمع کرنے ہیں، 32,000 اور، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو ریاضی دانوں نے یہ فارمولہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل کر دیا ہے، ہم بھی اس کو سمجھ نہیں سکے، ہم بھی وہ دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ یہ کون سا فارمولہ ہے۔ ہم بھی اس فارمولے کو صبح شام
اپلائی کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا الجبریک کا یہ مسئلہ فیثاغورس بن چکا ہے اس وقت انتظامیہ کے لیے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے کاؤنٹر میں تمام ڈی سیز چکوال کے جو راولپنڈی ڈویژن کے تمام ڈی سیز تھے ان کو بلا کر ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں چکوال کی ڈی سی کو میڈم قرۃ العین صاحبہ بھی موجود تھیں، اور میڈم قرۃ العین صاحبہ کے حوالے سے میں جو ان کی وہ جو منہ سے کہہ رہی تھیں ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ وہ ان کے چہرے سے آیا تھا وہ بیان کریں گے۔ تو شاکر شجاع آبادی صاحب ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ اسی اجڑے لوگ مقدراں دے ویران نصیب دا حال نہ پوچھ، اسی اجڑے لوگ مقدراں دے ویران نصیب دا حال نہ پوچھ، شاکر تو آپ سیاਣਾ ہے ساڈے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ، تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے ساڈے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ۔ ناظرین اسی طرح کی کچھ سچویشن ہے، میڈم قرۃ العین صاحبہ جتنے بھی اس کو کنڈیم کریں، اس کی پریس کانفرنس کو، اپنے کمشنر کی پریس کانفرنس کو جتنے بھی دلیلیں دیں، اور اس کے اوپر ایک دلیل بھاری پڑتی ہے کہ آپ کی جمع تفریق ناکام ہو چکی ہے، آپ کی ریاضی دانی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ گڑبڑ کی اور کتنی گڑبڑ کی، اور اب کتنی گڑبڑ کرنی ہے، پاکستان کو نازک صورتحال سے کب نکالنا ہے، یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں، آپ بند کمروں میں نہ کریں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔